بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج الحمدللہ رمضان المبارک کی پہلی تراویح ادا کرنے کی توفیق ہوئی اور رمضان کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ کل سے انشاءاللہ روزے رکھنے کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ قرآن پاک اور رمضان یہ دونوں آپس میں بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن اور رمضان، قرآن پاک کے نزول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ قرآن پاک کا پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، سمجھنا بھی ثواب ہے، دوسروں کو اس کی دعوت دینا یہ بھی ثواب ہے۔ اور یہ در حقیقت قرآن پاک کے وہ حقوق ہیں جو ہماری طرف متوجہ ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک نسخہ گھر میں کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا جائے اور اس سے برکت حاصل کی جائے، بس یہی ہمارا اس سے تعلق ہے۔ تو قرآن پاک سے برکت حاصل کرنا تو اچھی بات ہے، جبکہ قرآن پاک اس لیے آیا تھا تاکہ ہماری عملی زندگی میں ہمیں اس سے رہنمائی ملے۔ اب اس کے لیے ہمیں خود سے پڑھنے کا تو وقت ملتا نہیں ہے، تو کم از کم رمضان میں یہ ایک ماحول بن جاتا ہے اور لوگ قرآن پاک سنتے بھی ہیں، مساجد میں قرآن پاک کا خلاصہ بھی جو ہے وہ بتلایا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ایک مہینہ کم از کم قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے یا جو تفسیر ہے اسے اہتمام سے سننا چاہیے، اس سے انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت، اس کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ قرآن پاک کا افتتاح اسی سورت سے ہوتا ہے اور اس کو ام القرآن، قرآن پاک کی ماں بھی کہا جاتا ہے، اساس القرآن، قرآن پاک کی بنیاد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں اس سورت کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ہر بیماری سے شفا ہے، یعنی آدمی درود شریف پڑھ لے 3 دفعہ، پھر 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے، پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھ لے، دم کر دے، یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق معاملہ فرمائیں گے۔ تو اسے ہر بیماری کی شفا بتلایا گیا۔ ایک دفعہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں تھے، ایک جگہ ہم رکے، پتہ چلا کہ اس علاقے کے سردار کو کسی موذی چیز نے ڈس لیا ہے اور ہر طرح کا علاج کروایا، فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو ہمارے پاس وہ لوگ آئے، پریشان تھے، تو ہم نے کہا بھائی ہم دم کر دیتے ہیں۔ تو میں چلا گیا اور میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اسے دم کیا اور وہ صحیح ہو گیا۔ پھر ہم نے ان سے بکریاں انعام میں لیں اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ ہمارے لیے یہ بکریاں صحیح ہیں۔ آپ نے فرمایا تم لے سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، تو ہم نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور بندہ صحیح ہو گیا۔ اس لیے یہ شفا ہے روحانی امراض کے لیے اور جسمانی امراض کے لیے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے تمام مضامین کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس کو ربوبیت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا بیان ہے اور عبادت کا تذکرہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے، اس کا تذکرہ ہے۔ صراط مستقیم کس کو کہا جاتا ہے؟ صراط مستقیم کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کتاب اللہ کی پیروی کرنا اور دوسرا ہے رجال اللہ کی پیروی کرنا۔ یعنی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے وہ لوگ جن کی زندگی قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہیں، ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر چلنا، یہ ہے صراط مستقیم۔ ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بھئی ہم خود قرآن پڑھ کر سمجھ لیں گے، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو کتاب اللہ بھی ضروری ہے اور رجال اللہ بھی ضروری ہیں، اس لیے کہ صراط مستقیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔
جو اللہ تعالیٰ کی مان کر زندگی گزارنے والے، ان کا جو راستہ ہے یہ صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ اس لیے ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، ان کی خدمت میں جانا، تاکہ ہمیں قرآن پاک عملی شکل میں نظر آئے اور ہماری زندگی اس کے مطابق بن جائے۔ اس لیے ہمیں اس صورت میں اس کی جو ہے وہ ترغیب دی گئی، اور ہمیں یہ بھی اس میں یہ بات سمجھائی گئی کہ سب سے بڑی دولت جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے وہ ہدایت کی دولت ہے۔ کسی کو مال مل گیا، کسی کو پیسہ مل گیا، چیزیں مل گئیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ کافروں کے پاس ہم سے زیادہ ہے۔ اگر کسی کو ہدایت مل گئی، ہدایت والی زندگی مل گئی، یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ ہدایت کی منڈیاں کہاں پر ہیں، کون سی ہیں؟ وہی اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی مسجدیں ہیں، جہاں ایمان یقین کی بات ہوتی ہے، جہاں ہدایت کے تذکرے ہوتے ہیں۔ جب بندہ اس ماحول میں آ کر بیٹھتا ہے تو اسے ہدایت ملتی ہے۔ اگر وہ پیچھے رہے گا، دور رہے گا، مسجد میں نہیں آئے گا، مسجد سے تعلق کمزور ہوگا تو ہدایت کے ساتھ بھی اس کا تعلق کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں مسجد میں آنا اور مساجد میں آ کر اس ہدایت والے ماحول میں بیٹھنا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، یہ ہمیں اس کی ترغیب دی گئی۔ اور جسے ہدایت مل گئی اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت والی زندگی نصیب فرمائے۔ سورۃ البقرہ یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں بنی اسرائیل کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک بھتیجے نے چچا کو دولت اور جائیداد کی لالچ میں آ کر قتل کر دیا اور لاش کو کسی جگہ ٹھکانے لگا دیا اور شور شرابہ شروع کر دیا کہ پتہ نہیں کس نے ہمارے چچا کو مار دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی لوگ آئے کہ آپ ہمارے لیے اس کا کوئی حل نکالیں، آپ اس کے لیے ہمیں کوئی حل بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حکم ملا، گائے ذبح کریں، اس کا گوشت لیں اور اس کو اس مردے کی لاش پر ماریں، یہ زندہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ وہ زندہ ہو گیا، اس نے بتا دیا کہ یہ جو شور کر رہا ہے اسی نے مجھے مارا ہے۔ تو یہ جائیداد اور یہ مال اور یہ چیزیں، دنیا کی محبت ایسی خطرناک چیز ہے کہ انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے، کہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس سے اتنا زیادہ اپنے اوپر سوار کرنا کہ آدمی اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اتنا آگے چلا جائے، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو اس سے جب وہ مقتول بھی زندہ ہو گیا، اگلا فائدہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک میں مبتلا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتى، ایک مردہ گائے کے گوشت سے ایک مردہ زندہ ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہیں کہ وہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں اور ان سے حساب کتاب لیں۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی ایک درجے کی عقیدت بیٹھ گئی تھی، انہوں نے اسے معبود بنا لیا تھا۔ تو جب گائے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا تو اس سے پتہ چلا کہ یہ تو ہمارا خدا نہیں ہے، یہ ہمارا معبود نہیں ہے، تو وہ اس کی جو محبت اور عقیدت تھی وہ بھی دل سے نکل گئی۔ تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے 3 طبقات کا ذکر کیا۔ پہلا طبقہ متقی لوگوں کا، دوسرا طبقہ پکے کافروں کا، اور تیسرا طبقہ وہ منافقین ہیں جو دونوں کے درمیان میں ہیں، جو دونوں طرف چلنے والے لوگ ہیں۔ متقی لوگ، پکے ایمان والے لوگ، یہ کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، غیب کو ماننے والے۔ جنت ہم نے نہیں دیکھی ہے مگر ہمارا اس پر ایمان ہے، جہنم ہم نے نہیں دیکھی مگر ہمارا اس پر ایمان ہے، قیامت کا ہمیں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں ہوا مگر ہمیں اس پر یقین ہے، غیب کی ساری چیزوں کو ہم مانتے ہیں، فرشتے ہمارے سامنے کبھی نہیں آئے لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم میں سے ہر ایک انسان کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں فرشتے موجود ہیں جو ہماری زندگی کا سارا نظام محفوظ کر رہے ہیں۔ تو غیب پر ایمان لانا یہ سب سے پہلی بنیاد ہے۔ گورا کافر وہ آنکھ دیکھی پر چلتا ہے، کہتے ہیں ہمیں نظر آئے گا تو ہم مانیں گے، نہیں نظر آئے گا تو ہم نہیں مانیں گے۔ ہمیں ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ نہیں، سب سے پہلے تو
اپنی جہالت کا اقرار کرو اور غیب پر ایمان لے کر آؤ اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں اور وہ آپ پر جو نازل کیا گیا اس کو بھی مانتے ہیں اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس کو بھی مانتے ہیں اور آخرت پر یقین کرنے والے ہیں، فرمایا یہی ہدایت والے لوگ ہیں اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ دوسرا تذکرہ ان لوگوں کا ہے جو پکے کافر ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اتنے پکے کافر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو دعوت دیں گے یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جا کر ان کے سامنے بات رکھیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں کسی کو دعوت دینے کی، تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت ہے، سب کو پتہ ہے، بے شک سب کو پتہ ہے، لیکن بتانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ سامنے والے کو فائدہ ہو یا نہ ہو، سامنے والا مانے یا نہ مانے، ایک یہ بھی ہمارے ذہن میں بات آتی ہے، جی ہم تو کہتے ہیں لوگ مانتے نہیں ہیں، سامنے والا نہ مانے، اس کے نہ ماننے سے ہمارا نقصان نہیں ہے، ہم تو کامیاب ہیں، ہمیں ضرور فائدہ ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے ڈرانے سے، ان کو بتانے سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا لیکن آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، آپ کی دعوت ضائع نہیں جائے گی، آپ کامیاب ہوں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے رہے، پھر اس کے بعد جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دیا اور جو ایمان لے کر آئے وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوئے۔ اور تیسرا طبقہ ان کا ہے جو منافقین ہے، درمیان کے درجے کے لوگ ہیں۔ ان کا یہ طبقہ کس قسم کا ہے؟ یہ مفاد پرست طبقہ ہے، جہاں ان کو فائدہ نظر آتا ہے یہ وہاں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خیال یہ کرتے ہیں کہ ہماری ان باتوں کا کسی کو کیا پتہ چلے گا، جہاں کہیں دیکھا مال آ رہا ہے، اچھا فتح مل رہی ہے، مال غنیمت آئے گا تو جی ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا بھی حصہ نکالو۔ اور جب آواز لگی آؤ جہاد کے لیے جانا ہے اور یہ لگا کہ اب جان جائے گی تو کہنے لگے نہیں جی ہمارا پیچھے گھر پہ کوئی نہیں ہے، ہم اکیلے ہیں، ہمارے ساتھ پیچھے کوئی کاروبار دیکھنے والا نہیں ہے اور پیچھے دکان پہ بیٹھنے والا کوئی نہیں، ہم آپ کے ساتھ کیسے جائیں گے، ہم تو بڑے مجبور ہیں۔ تو اس طریقے سے اپنی جان چھڑانے والے اور فساد پھیلانے والے، مسلمانوں کا مذاق اڑانے والے جب اپنے ہم جنس لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ پوچھتے ہیں پھر مسلمانوں کے پاس بیٹھ کر کیا کرتے ہو، تو کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اصل انسان کے اندر کی جو دنیا ہے وہ انسان جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے؟ ہم تو ظاہر کو ایک دوسرے کو دیکھ کے چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دھوکہ دے سکتا۔ اس لیے انسان کو اپنا باطن بھی ایسے ہی پاک صاف رکھنا چاہیے جیسے اس کا ظاہر صاف ہے۔ اور منافقین کی جو علامات حدیث میں بتلائی گئی، جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو منافقین کی ان بری خصلتوں سے بچانا چاہیے، جھوٹ بولنا، گالی دینا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ منافقین کے کام ہیں۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو منافقین کی ان بری عادات اور خصلتوں سے بچاتے ہوئے اپنی زندگی ان لوگوں جیسی گزاریں جو مخلص ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، مسجود الملائکہ بنایا، فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ علماء فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسجود الملائکہ بنایا، اس میں حکمت یہ ہے کہ کائنات کا یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے کیا ہوا ہے، چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، بارش، رزق، ساری چیزیں فرشتوں کے حوالے ہیں، اور وہ سارا اپنا جو یہ کائنات کا نظام ہے اس کو سر انجام دے رہے ہیں، اس کو پورا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام فرشتوں کے ہاتھ میں دیا، ان فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، ان کا تابع بنایا، اور یہ پیغام دیا کہ ہم نے کائنات کا سارا نظام انسان کے تابع کر دیا ہے، اور پھر ساتھ یہ حکم دیا اگر انسان کے اعمال ٹھیک رہیں گے تو یہ سارا نظام بھی ٹھیک ٹھیک کام کرے گا،
اور اگر انسان کے اعمال خراب ہوں گے تو یہ نظام بھی سارا بگڑ جائے گا۔ تو آج ہم چاہتے ہیں نا حکومت ہماری مرضی کی آ جائے، اقتدار ہماری مرضی کے لوگوں کا آ جائے، ایسے لوگ ہمیں مل جائیں جو عوام کے خیر خواہ ہوں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ جب ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے تو یہ کائنات کا سارا نظام ٹھیک ہوگا، جب ہمارے اعمال خراب ہوں گے تو پھر اس کا برا اثر کائنات کے پورے نظام پر پڑے گا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنا کر ہمیں پیغام دیا گیا۔ ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے سے انکار کرنے کے بعد ابلیس سے پوچھا تم سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ تمہارا یہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہیں، میں آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے پیدا ہوئے، میرے پاس لاجک ہے، میرے پاس دلیل ہے، اس لیے میں ان کو سجدہ نہیں کر رہا۔ ہر چیز میں لاجک ڈھونڈنا، ہر چیز کو دلیل سے ثابت کرنا، ہر چیز میں اپنی عقل کو دوڑانا، یہ انسان کو بعض دفعہ نقصان تک لے جاتا ہے۔ اس نے کہا میرے پاس اس کی لاجک ہے، میں کیوں ان کو سجدہ کروں؟ تو جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے پھر وہاں لاجک نہیں چلتی ہے۔ آج تو انسان اتنا سمجھدار ہو گیا کہ اللہ کے احکام میں بھی لاجک تلاش کرتا ہے۔ یہ روزہ رکھتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ حج پہ اتنا پیسہ لگاتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ قربانی کرتے ہیں، اتنے جانور ذبح کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی عورت نے پوچھا کہ جب عورت کے ناپاکی کے ایام چل رہے ہوں تو اس کی نماز معاف ہے، جتنی نمازیں ان دنوں میں آئیں گی وہ معاف ہے، اور اگر رمضان کے روزے آ جائیں اور وہ روزے چھوٹ جائیں وہ معاف نہیں ہے، وہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو وہ پوچھنے والی کہنے لگی نماز بڑا فرض ہے، نماز کی تاکید بھی زیادہ آئی ہے اور نماز کو بار بار پڑھا جاتا ہے، تو نماز کی چھٹی کروا دی اور روزوں کی چھٹی نہیں کروائی، یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو کیسی بات کر رہی ہے؟ لگتا ہے تیرا تعلق خوارج کی پارٹی سے ہے جو ہر چیز میں لاجک ڈھونڈتے تھے۔ ہم تو صرف یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہی سنا ہے اور آپ نے اس کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو ہمارے لیے لاجک نہیں ہے، ہمارے لیے تو قرآن ہے، ہمارے لیے تو حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے انسان اپنی عقل کے پیچھے چلنے کے بجائے جو بات آ جائے اس کو ماننے کے لیے تیار ہو۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بنی اسرائیل سے خطاب کیا، اور یہ طویل خطاب چل رہا ہے، بنی اسرائیل سے مکالمہ ہو رہا ہے۔ ہم نے تمہیں یہ دیا، ہم نے تمہیں انبیاء کو بھیجا، ہم نے تمہیں سارے عالم پر فضیلت بخشی، ہم نے تمہارا نام روشن کیا، ہماری طرف سے تم پر یہ انعامات کی بارش رہی، تم بتاؤ بدلے میں تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دین میں تحریف کی، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی، اپنی مرضی کی باتوں کو لیا، اپنی مرضی کے خلاف مسئلوں کو بدل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کیسے لوگ ہو، اپنی مرضی کی باتیں مان رہے ہو اور مرضی کے خلاف بات آ جائے اس کا انکار کر دیتے ہو، تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ تو آج دیکھ لیا جائے، ہم کہتے ہیں ہم مسجد کی حد تک تو مسلمان ہیں، نماز تو پڑھیں گے، لیکن کاروبار ہماری مرضی کا، شادی ہمارے رسم و رواج کے مطابق، اچھا ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، ہمارے گھر کی پہلی شادی ہے، ہمارے گھر کی آخری شادی ہے، اس میں مولوی صاحب آپ ہمارے ساتھ بات نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب ہے بعض شریعت کو مان رہے ہیں اور بعض شریعت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو انسان اگر کسی حکم پر چل نہیں رہا تو اسے اپنی کمزوری سمجھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرما۔ آج کتنی عجیب بات ہے، ہم گھر کی عورتوں کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جی عورتیں نہیں مان رہی۔ تو بھائی ہمیں عورتوں کو سمجھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اپنے گھر کی مستورات کا ذہن بنانا، ذہن سازی کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ باطل نے کتنی محنت کی کہ باطل کی محنت کے اثرات ہمارے گھروں کے اندر پہنچے، اور ہماری عورتیں وہ کام کرنا چاہتی ہیں جو باطل ہم سے چاہ رہا ہے، اور ہم مسلمان ہو کر ان کو اس کے لیے تیار نہ کر سکے کہ بھئی اس میں کامیابی نہیں ہے، یہ تو سراسر خسارہ ہے۔
اس میں فائدہ نہیں ہے، یہ تو سراسر نقصان ہے، ہم تیار نہ کر سکے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھر کی مستورات کا بھی ذہن بنائیں کہ بھئی ہم نے اپنی زندگی کو، اپنے گھر کے معاملات کو، اپنے بچوں کی شادی بیاہ کی تقریبات کو سنت کے مطابق کرنا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ شادی اور غمی یہ دو موقع ایسے ہوتے ہیں، اس سے بندے کی دینداری کا پتہ چلتا ہے۔ ویسے تو ماشاءاللہ نمازی ہیں اور مسجد میں بھی آتے ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن جب خوشی کا موقع آتا ہے پھر وہ دین سارا پیچھے چلا جاتا ہے۔ غمی کا موقع آتا ہے پھر رسم و رواج اور برادری کو خوش کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ تو خوشی اور غمی کے موقع پر بھی اپنے دین کے مطابق چلنا یہ اصل چیز ہے۔ انسان کو ایسے موقعوں پہ اپنے دین کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے پارے کے شروع میں سیقول السفہاء من الناس، بے وقوف لوگ اعتراض اٹھائیں گے۔ کیا اعتراض اٹھائیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد 1.5 سال تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ بیت المقدس مسجد اقصی فلسطین، جس کا اب 6-7 مہینے سے جہاں جنگ چل رہی ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اس کے باوجود مسلمان دہشت گرد ہیں اور یہ انسانی حقوق کے علم بردار ہیں۔ امریکہ سب سے بڑا چیمپئن ہے اور اقوام متحدہ اس کی سب سے جو ہے وہ بڑی دعوے دار تنظیم ہے، تو ان کو انسانی حقوق کا بہت زیادہ خیال ہے، لیکن یہ یہاں آ کر ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو فلسطین اور مسجد اقصی کے ساتھ ہمارا ایک مذہبی، ایک دینی، ایک مقدس رشتہ ہے اور قدیم اور تاریخی رشتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 سال تک مسجد اقصی کو قبلہ بنا کر اس کی طرف آپ نے نماز ادا کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب آپ ایسا کریں، اپنا رخ تبدیل کر کے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں۔ تو یہودیوں نے تو بہت ہنگامہ برپا کر دیا، ہاں بھائی مسئلہ بدل لیا، ابھی تم ادھر منہ کرنا آپ نے شروع کر دیا، پہلے ادھر کر رہے تھے، وہ صحیح تھا یا یہ صحیح ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو ابھی تک آپ کیا کر رہے تھے، اور اگر وہ صحیح ہے تو ادھر کیوں آ گئے؟ باتیں بنائی انہوں نے، اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے لفظ میں کہہ دیا کہ ہم آپ کو تحویل قبلہ کا حکم دینے لگے ہیں، یہ بے وقوف باتیں بنائیں گے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ دین کی باتوں کا مذاق اڑانے والوں کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا۔ آج کوئی نوجوان ہمت کر کے ذرا داڑھی رکھ لے، سارے دوست اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی بچی پردہ کر لے، سب عورتیں خاندان کی کزنیں وزنیں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، بھئی تجھے کیا ہو گیا، تو نے کیا کر دیا؟ تو وہ بندہ اور وہ اللہ کی بندی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ کوئی آدمی ہماری تعریف کرے یا ہماری برائی بیان کرے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب آدمی دین پر چلنے کا ارادہ کر لے تو پھر اللہ کو راضی کرنا ہے، مخلوق راضی ہو یا نہ ہو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر مخلوق کو پسند ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر پسند نہیں ہے تو ہم کس کس کو راضی کریں گے، کس کس کے پاؤں پکڑیں گے؟ لوگ شادی میں لاکھوں روپے خرچ کر کے بہترین کھانا تیار کرواتے ہیں، وہ رشتہ دار پھر بھی جاتے ہوئے باتیں بنا رہے ہوتے ہیں۔ جن کو خوش کرنے کے لیے لاکھوں روپے لگائے، سالوں کی کمائی اپنی خرچ کر ڈالی، وہ خوش نہیں ہوئے۔ تو اس لیے ہمیں کسی کی خوشی یا کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہم نے تو اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلنا ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب، آپ ان سے کہیے مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا بیت المقدس کی طرف رخ کرو، ہم نے وہاں کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بیت اللہ کی طرف رخ کر لو، ہم نے وہاں کر لیا۔ ہم تو اللہ کے حکم کو دیکھ کر چل رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ بھئی دن میں روزہ رکھنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ جاتا دن میں بھی رکھنا ہے، رات میں بھی رکھنا ہے، تو کیا کرنا پڑتا؟ پورا کرنا پڑتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے کوئی انسان اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر آسان کر دیا۔ ہماری کمزور ہمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایسے احکامات دیے ہیں جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت کے بقدر احکامات کا پابند بناتے ہیں۔ تو جو احکام اللہ کی طرف سے آ جائیں انسان کو ان پر عمل کرنے میں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، اس پر انسان پابندی سے عمل کرے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں رزق حلال کھانے کا حکم دیا۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، وہ چیزیں کھاؤ جو حلال بھی ہوں اور جو پاکیزہ بھی ہوں۔
وہ چیزیں اور وہ رزق جو تمہارے لیے حلال ہے، جو پاکیزہ ہے، اسے کھانے کی اجازت ہے۔ جو حلال اور پاکیزہ نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اب ہمارے ہاں جو یہ لوگوں کی سوچ چل رہی ہے کہ مال کماؤ، پیسہ بناؤ، چینل کے ذریعے آ جائے، اپنی فیملی کو دکھا کر کلپ بنا کر اس کے ذریعے آ جائے، میری سب سے پہلے یوٹیوب کی کمائی آ رہی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ حلال ہے یا نہیں ہے، یہ جائز ہے یا نہیں ہے، یہ میں استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اگر آدمی صرف مال جمع کرنے میں لگا رہے گا تو یہ مال کل کو اس کے لیے وبال بن جائے گا، یہ مال کل اس کے لیے اس کی قبر کو آگ سے بھرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے انسان صرف دنیا کے مال کے لالچ میں آ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف نہ چلے، جو جائز اور حلال طریقہ ہے، جو جس کی شریعت نے اجازت دی ہے اس کے مطابق وہ جو ہے وہ مال کمائے گا، تو انشاءاللہ اس مال میں برکت بھی ہوگی اور اس مال کے ذریعے سکون بھی ملے گا، اور وہ مال انسان کی زندگی کے بننے کا ذریعہ بنے گا۔ ورنہ ہمارے معاشرے میں ایسی دسیوں مثالیں مل جاتی ہیں، ابا نے بہت بنایا، بہت کمایا، اور بڑھاپے میں وہ اولاد جوان ہو کے ابا کا گریبان پکڑ لیتی ہے جنہوں نے حرام مال ان کے لیے جمع کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتے ہیں کہ حرام کا انجام برا ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔